السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ ایکسرسائزز خوب ہو رہی ہیں. کوئی آپ مشق کر رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں آپ اس کو، اور اس کے علاوہ اور ایکسرسائزز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بک سے اور ان کو کوشش کرتے رہی تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی تو فیس نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنی ڈیٹیل میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اس سے آپ کو کوئی اب ڈیفیکلٹی سامنے آنے نہیں چاہیے. تو یہ ایکسرسائزز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے کانسیپٹس جو اسکیٹرڈ ہیں مختلف سیشنز میں ہم نے دیکھے، ان کو آپ نے ایک جگہ مجتمع کرنا ہے، آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے اور ان کو اپلائی کرنا ہے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ ایکسرسائزز اسی وجہ سے ہو رہی ہیں تاکہ اگر آپ کچھ بھول گئے ہیں تو اسے یاد کر لیں. تو یہ سیلریز میں آپ نے دیکھا بہت سارے کانسیپٹس. لاسٹ ایکسرسائزز میں ہم کیا کرتے رہے، ڈفرینٹ انکمز ہیں. بعض جگہ آپ کو کیش مل رہا ہے، یو گیٹ دا سیلری، یو ریسیو ڈفرینٹ الاؤنسز، کمپیوٹر الاؤنس، ڈیئرنس الاؤنس، کنوینس الاؤنس. ان الاؤنسز کو آپ ایڈ کر لیتے، دوز آر ان منی ٹرمز. آپ کو پتہ ہے اتنے روپے ہمیں ملے، یہ اماؤنٹ ہمیں ملی، اس اماؤنٹ کو آپ انکم میں ایڈ کرتے جاتے. اس کے علاوہ کچھ پرکوزٹس تھے. آپ نے اکوموڈیشن کا دیکھا، رول آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوا تھا. اب آپ نے ان رولز کو یہاں اپلائی کرنا ہے. اکوموڈیشن میں آپ نے جو رول پڑھے تھے ان کی اپلیکیشن آپ نے دیکھی اور اس کو آپ نے اپلائی کیا. کنوینس کے بارے میں آپ نے رولز پڑھے، ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. ایک رول آپ نے پڑھا تھا کہ if the conveyance has been provided by the employer for personal use only, exclusively for personal use, these words are used. تو جب اس کا ایکسکلوسیو یوز پرسنل ہوگا تو اس کو کیسے آپ ویلیو کریں گے؟ ہاؤ مچ اماؤنٹ از ٹو بی ایڈیڈ بیک ٹو دا انکم. وہ آپ نے دیکھا کہ 10% آف دی کاسٹ آف دا ویہیکل which has been provided to the employee, or FMV, fair market value of the vehicle on the date of the lease if the vehicle is taken on lease by the employer. اگر لیز پر لی ہے تو جس دن وہ لیز افیکٹو ہوئی ہے اس دن اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو کیا تھی، اس کا آپ 10% لیں گے. اگر گاڑی پرچیز کی ہے امپلائر نے تو 10% آف دی کاسٹ. تو یہ اکوموڈیشن آف کنوینس کی بات ہوئی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ الاؤنسز کی بات ہوئی. آل الاؤنسز دوز آر ٹو بی ایڈیڈ بیک ٹو دی انکم. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ میڈیکل الاؤنس ہے، کیونکہ ابھی میں نے بات کی آل الاؤنسز آر ٹو بی ایڈیڈ بیک ٹو دی انکم. پہلے یوٹیلیٹیز پر بھی ایگزیمپشن تھی اپ ٹو ٹیکس ایئر 2006. Now utilities allowances are otherwise, those are added back to the income of the person from tax year 2007. That is effective 1st July 2006 to 30 June 2007 کا جو ٹیکس ایئر تھا اس کے لیے افیکٹو ہے. اگر کوئی چینج نہیں آتی لا میں ان دی فائنینس ایکٹ 2007 تو یہی پریویل کرے. اب فائنینس ایکٹ آتا ہے، اس میں بعض دفعہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو اس کا افیکٹ ہر ٹیکس ایئر پر اسی طرح ہوگا جیسے امینڈمنٹ. لیکن یہ اتنی امینڈمنٹس نہیں ہوتی. اینی وے جو بھی امینڈمنٹ ہوگی اس کو اکارڈنگلی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے. فار ٹیکس ایئر 2007 no exemption is available on account of utilities. پھر میڈیکل الاؤنس کی بات ہوئی. میڈیکل الاؤنس پر ایگزیمپشن اویلیبل، دیٹ از 10% آف دی MTS اور بیسک سیلری.
اب میڈیکل الاؤنس میں آپ نے دیکھا ایک ایکسرسائز میں کہ میڈیکل الاؤنس واز پرووائڈیڈ بٹ ایگزیمپشن واز ناٹ پرووائڈیڈ، رادر دیٹ واز ناٹ ایپلیکیبل ان دیٹ کیس. وہاں پر ہمیں ایگزیمپشن جو ہے لا میں تو اویلیبل ہے، لیکن ہمارے انسٹانس میں، ہماری ایکسرسائز میں وہ ایگزیمپشن ہم کلیم نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ کو ایکسپلین کی گئی کہ if free hospitalization services are provided by the employer and at the same time medical allowance is provided, then medical allowance is not exempt up to 10% of the MTS or basic salary. ہاں اگر فری ہاسپٹلائزیشن سروسز اویلیبل نہ ہو تو پھر میڈیکل الاؤنس میں 10% آف دا MTS اور بیسک سیلری دیٹ از ایگزیمپٹ، وہ الاؤنس وہاں تک ایگزیمپٹ ہو. یہ ہم نے مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے یہ ڈفرینٹ ہم نے سینیریوز دیکھے، ان کی ڈیٹیلز دیکھی، ان کو ہم نے ورک آؤٹ کیا. ہم نے ریٹ آف ٹیکسز دیکھے، ٹیبلز پر گئے ہم، جو ریٹ آف ٹیکس جو کہ فرسٹ اسکیجول میں پرووائڈ کیا گیا ہے انڈر کلاز 1A آف دا فرسٹ اسکیجول، دیٹ از دا ٹیبل فار دا سیلریڈ پرسن. باقی کلاسز کے لیے ڈفرینٹ ٹیبلز، جب ہم آگے بڑھیں گے تو ان ٹیبلز کو ہم ریفر کریں. تو یہاں پر ہم نے دا ٹیبل فار دا سیلریڈ پرسن اس کو ریفر کیا، ٹیکسیبل انکم ہم نے کمپیوٹ کی اور اس ٹیکسیبل انکم پر ہم نے ٹیکس کمپیوٹ کی. تو یہاں تک ہم اپلائی کرتے آ رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں ٹوورڈز ایکسرسائز نمبر 9. اب تک ہم 8 ایکسرسائز کر چکے ہیں. اب ایکسرسائز نمبر 9 کی طرف ہم موو کرتے ہیں. آپ سلائڈ پر دیکھیے ایکسرسائز نمبر 9، computation of taxable income and tax thereon in respect of Mr. Yasir, a salaried individual for tax year 2007 from the following information data. The information data that is before you, MTS is given. MTS stands for minimum of time scale. Rupees 20,000, 2,000, 30,000. This is the MTS. Basic salary is rupees 20,000 per month. Accommodation provided by the employer to Mr. Yasir. He is entitled to house rent allowance at the rate of 50% of basic salary. The accommodation has been provided اور اس کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کی گئی ہے دیٹ ہاؤس رینٹ الاؤنس ایٹ دی ریٹ آف 50% آف بیسک سیلری از آلسو allowable to Mr. Yasir or to the employee. So students یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یہ آپ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں، اکوموڈیشن کا ہم نے کیا، بیسک سیلری کا کیا. یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ریپیٹیشن ہے انہیں باتوں کی جو ہم کر چکے ہیں. نیکسٹ دیکھیے کیا ہے اس میں، موٹر وہیکل پرووائڈیڈ پارٹلی فار آفیشیل اینڈ پارٹلی فار پرسنل یوز. لاسٹ ایکسرسائز میں ہم نے موٹر وہیکل کی بات کی تھی، لیکن وہاں پر پرپز کیا تھا، ایکسکلوسیولی فار پرسنل یوز. یہاں پر موٹر وہیکل پرووائڈ کی گئی ہے، پرپز چینج ہو گیا ہے. دیٹ موٹر وہیکل ہیز بین پرووائڈیڈ پارٹلی فار آفیشیل اینڈ پارٹلی فار پرسنل یوز. اس کو پرسنل یوز میں بھی لایا جا سکتا ہے اور آفیشیل یوز کے لیے بھی وہ استعمال ہوگی. یہ اس کا پرپز ہے اس وہیکل کا جو امپلائر نے امپلائی کو پرووائڈ کی. دین انفارمیشن از اویلیبل ٹو اس that the cost of the vehicle to the employer was rupees 1 million. Employer کو جو اس کی cost پڑی that cost was rupees 1 million. Then comes the flying allowance. Flying allowance provided. Mr. Yasir is working for a Pakistan Airlines. کسی پاکستان ایئر لائنس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو فلائنگ الاؤنس بھی اس سال میں ملا ہے دیٹ از روپیز 400,000. تو 4 لاکھ اس کو فلائنگ الاؤنس کے طور پر ملے ہیں اس سال میں. ایک اور انفارمیشن، اب ہماری انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ وہ پوائنٹس جو شاید ابھی آپ کو یاد نہ رہے ہوں ان کی اپلیکیشن بھی ہم دیکھتے جائیں. کنسیشنل لون آف روپیز 1 million provided by employer at the rate of markup of 4% per annum. انفارمیشن یہ ہے کہ بینچ مارک ریٹ for tax year 2007 is 9% per annum. ایک کنسیشنل لون بھی پرووائڈ کیا گیا ہے. دس از این ایڈیشنل انفارمیشن. ابھی تک ہم نے جو ایکسرسائزز کی ہیں
ان میں کنسیشنل لون کی بات نہیں ہوئی, فلائنگ الاؤنس کی بات بھی نہیں ہوئی تھی. دس از دی ایڈیڈ انفارمیشن ان دس ایکسرسائز. اس کو آپ کیسے اٹیمپٹ کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے. میرا خیال ہے اس ایکسرسائز کو آپ خود ہی کیجیے. اینی اب یہ ایکسرسائز کی طرف ہم بڑھتے ہیں, آپ دیکھتے جائیے, آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے پوائنٹس ہم پہلے کور کر چکے ہیں. پہلے آپ اپنا وہی فارمیٹ جو آپ کو بتایا گیا ہے, یو ورک آؤٹ یور فارمیٹ ان دا سیم وے. ٹیکس پیئر مسٹر یاسر, ٹیکس ایئر 2007, ریزیڈینشیل اسٹیٹس ریزیڈنٹ, نیشنل ٹیکس نمبر, جو اس کا نیشنل ٹیکس نمبر ہوگا وہ یہاں پر دے دیا جائے گا. ہم نے ہائپوتھیٹیکل نمبر لیا, دیٹ از 0000111. Now computation of taxable income and tax thereon. وہی کالمس جو آپ بناتے ہیں, پرٹیکولرس, ٹوٹل انکم, ایگزیمپٹ انکم, ٹیکسیبل انکم. سیلری انفارمیشن آپ کو دی گئی 240,000 روپیز. ٹیکس ایئر میں اس کو جو سیلری ملی اینڈ دا ٹیکس ایئر از 2007, دیٹ از روپیز 240,000. ایگزیمپٹ انکم نیل, آپ کو پتا ہے سیلری پر کوئی ایگزیمپشن نہیں. So taxable income remains the same, that is rupees 240,000. Accommodation, refer note 1. آپ ورکنگ کریں گے اور پھر یہ اماؤنٹ یہاں پر لکھ دیں گے. آپ جب یہ سولوشن دیں گے تو آپ کو وہ نوٹ لکھنا پڑے گا کہ آپ یہ 120,000 کیوں کر رہے ہیں. We have taken 120,000. آپ سوچئے گا کہ 120,000 ہم نے یہاں کیوں لیا. بار بار ہم یہ کیے جا رہے ہیں کہ نوٹ تو آپ پڑھ لیں گے. آپ نے دیکھا تھا اکوموڈیشن میں, اکوموڈیشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ادروائز امپلائر پے کرتا یا امپلائی ریسیو کرتا, اگر یہ اکوموڈیشن پرووائڈ نہ کی جاتی, بٹ دس اماؤنٹ ان نو کیس ول بی لیس دین 45% آف دی MTS اور بیسک سیلری. اس سے کم یہ اماؤنٹ نہیں ہوگی. تو یہ 120,000 یہاں پر کیوں آیا؟ اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ the allowance which is admissible under terms of the employment, that is the 50% of the basic salary. Basic salary آپ کے سامنے ہے, that is 240,000 during the tax year. So 50% of 240,000, that is 120,000. اگر یہ accommodation provide نہ کی جاتی تو employer اس کو 120,000 ہاؤس الاؤنس پے کرتا. ہاؤس رینٹ الاؤنس آف 120,000 would otherwise have been paid to the employee by the employer. تو یہی accommodation کا رول ہے. The amount which would have been otherwise provided, if accommodation was not provided, what amount would have been provided in terms of money in the form of the allowance under terms of employment. تو یہ 120,000 آتی ہے, لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے, ایک پرووائزو ہے کہ ان نو کیس دس اماؤنٹ ول بی لیس دین 45% آف MTS اور بیسک سیلری. یہ نہیں ہو سکتا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ایکسرسائز میں بتایا تھا کہ اگر آپ کا الاؤنس 10% ہے تو آپ 10% ایڈ کر دیں گے ان کیس اکوموڈیشن از پرووائڈیڈ بائی دی امپلائر. That would in no case be less than 45% of MTS اور بیسک. ہاں اس سے زیادہ ہے تو زیادہ ایڈیشن ہو جائے گی. یہ آپ نے پرنسپل یاد رکھنا. دین موٹر ویہیکل ہیز بین پرووائڈ. اب موٹر ویہیکل جو پرووائڈ کی گئی ہے دیٹ از پارٹلی فار آفیشیل اینڈ پارٹلی فار پرسنل یوز. تو یہاں پر جو پرنسپل ہے دیٹ از دا 5% آف دی کاسٹ, کیونکہ یہاں پر کاسٹ دی گئی ہے. باقی نوٹ 2 ہم دیکھ لیتے ہیں واٹ از ریٹن ان نوٹ 2. So 5% of 1 million cost of the vehicle جو آپ کو دی گئی ہے that is 1 million. 5% of 1 million that comes to, آپ ورک آؤٹ کریں اس کو اور دیکھیں that should be 50,000 روپیز. تو یہ آپ کو سلائڈ پر 50,000 روپیز نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ورکنگ کی ہے صوفہ, سیلری, اکوموڈیشن, موٹر ویہیکل کہ اس کے ہم نے یہ 2 اس میں پرکزٹس تھے. سیلری ان منی ٹرمز ہے, اکوموڈیشن اینڈ موٹر ویہیکل, دیز ویر 2 پرکزٹس. ان کو ہم نے رولز کے تحت ورک آؤٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے سامنے اماؤنٹس ہیں. اب باقی جو انفارمیشن ہے, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں ہاؤ دیٹ از ٹو بی ورکڈ آؤٹ.
نیکسٹ اسٹوڈینٹس، فلائنگ الاؤنس کی بات ہوئی تھی. فلائنگ الاؤنس یہاں پر کوئی ایڈیشن نہیں ہو رہی تو میں اس کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. وی شل سی اٹ وائی نو انکم از شون ویئر ایز 400,000 had been received by the employee. Why no amount is shown over here؟ اس کی کیا وجہ ہے، اسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں. کنسیشنل لون کا مطلب ایک آپ کو بتایا تھا ایک بینچ مارک ریٹ ہر ٹیکس ایئر کے لیے فکس کر دیا گیا. اب بینچ مارک ریٹ فار دا ٹیکس ایئر 2007 دیٹ از 9%. اگر کوئی امپلائر اس 9% سے کم پر کوئی لون پرووائڈ کرے گا تو ڈفرنس اماؤنٹ بٹوین دی کنسیشنل ریٹ اینڈ دا بینچ مارک ریٹ دیٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دا انکم آف دی امپلائی. اب یہاں پر the loan has been provided at 4%, benchmark rate is 9%. What is the difference? The concession has been provided up to 5%, 9% ہونا چاہیے بینچ مارک کے حساب سے، جبکہ اس کو امپلائر نے لون پرووائڈ کیا ایٹ دا ریٹ آف 4%. So that is a concessional loan as far as markup is concerned. تو یہ 5% کی کنسیشن ہے اس کو ان دی مارک اپ، تو یہ جو بھی لون ہے اس کا 5%، that 5% will be worked out and that will be added to the income of the person. تو یہ آپ ورکنگ کریں گے تو that comes to 50,000 rupees. اس کے لیے نوٹ 4 تک ہمیں جانا پڑے گا اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے. تو اسٹوڈینٹس اب یہ اماؤنٹس ہمارے سامنے آ گئے، ان کو آپ ایڈ کیجئے. دا ٹوٹل ٹیکسیبل انکم that comes to 460,000 rupees. یہ 460,000 آپ کے پاس انکم آ گئی ہے. ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اب ٹیکس لائبلٹی کے اسٹیج، اس کے بعد ہم نوٹس کی طرح موو کریں. وہ سیم پرنسپل جو ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹیکسیبل انکم کس رینج میں ہے، اس رینج کے لیے کیا ریٹ پریسکرائب کیا گیا ہے. تو وی شل ہیو ٹو گو ٹو دا ٹیبل. تو ٹیکس ریٹ فار دس رینج ہماری جو انکم ہے دیٹ از 460,000 روپیز. اس کے لیے ایک رینج جو اویلیبل ہے دیٹ از دی ٹیکسیبل انکم انکریزنگ اور ایکسیڈنگ 400,000 روپیز اینڈ اپ ٹو 500,000 روپیز. یہ اگر آپ اپنے ٹیبل میں دیکھیں گے اٹ از ایٹ سیریل نمبر 7 اور جو ٹیکس ریٹ اپلیکیبل ہے دیٹ از 3.50%. تو آپ کی ٹیکسیبل انکم دیٹ از 460,000 روپیز. اس کو آپ ٹیکس ریٹ سے ملٹیپلائی کیجئے 3.50%، تو دیکھیے کیا آتا ہے. دیٹ شوڈ بی 16,100. یہ ٹیکسیبل انکم آپ نے کیلکولیٹ کی اور دس از دا ٹیکسیبل انکم آپ کی 460,000 تھی. ٹیکس دیر آن دیٹ از 16,100. اب کچھ ہمارے نوٹس تھے ان کو میں نے کچھ آپ کو ایکسپلین کر دیا. میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. تو نوٹ 1 آپ دیکھیے گا اسٹوڈینٹ، دیٹ از اباؤٹ اکوموڈیشن. یہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن ہے. یو سی اٹ، تاکہ اگر ابھی تک آپ کو یہ ازبر نہیں ہوا ہے تو وہ ہو جائے. یہ بار بار بتانے کا یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھا ایک دفعہ تو جب اس کو ریپیٹ کیا جائے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اماؤنٹ that would have been otherwise provided under terms of employment but in no case less than 45% of MTS or basic salary. یہ میں نے آپ کو جب ہم اکوموڈیشن ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر میں نے ان ڈیٹیل بتا دیا تھا what does it mean. پریویس ایکسرسائزز میں بھی آپ کو بتایا، تو I'm not going to explain it further. That's very clear. By now it should be very clear to you as well. نیکسٹ از ویلیویشن آف کنوینس. ویلیویشن آف کنوینس میں یہاں پہ پرپز جو ہے دیٹ از پارٹلی فار پرسنل اینڈ پارٹلی فار آفیشیل یوز. تو اس کے لیے جو رول ہے دیٹ از 5% آف دی کاسٹ آف دا ویہیکل ٹو دی امپلائر اور 5% آف دا FMV آف ویہیکل. FMV مینس فیئر مارکیٹ ویلیو. مارکیٹ ویلیو اس کو کیا تھی ان کیس آف لیز. آن دا ڈیٹ آف دا لیز what was the fair market value of that vehicle، اس کا آپ 5% کیلکولیٹ کریں گے. ریزلٹنٹ جو بھی اماؤنٹ ہوگی اس کو ایڈ بیک کر دیں گے ان دا انکم آف دی امپلائی. سو اسٹوڈینٹس اس طرح ہم ورکزٹس کو اکارڈنگ ٹو رولز ورک آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم
ایڈ کر دیتے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, فلائنگ الاؤنس کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ فلائنگ الاؤنس میں ہم نے کوئی ایڈیشن نہیں کی. اب وہ جو ایڈیشن ہم نے نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ آپ وجہ دیکھیے. وہ وجہ دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان سیکنڈ اسکیجول. وہ کیا ہے, آئی ریڈ اٹ, نوٹ 3 آپ دیکھیے, دیٹ از بیفور یو آن دا سلائڈ. Flying allowance shall be taxed at the rate of 2.5% of the amount received as a separate block of income under subclause 1 of Part 3 of second schedule. What is meant by the separate block of income? اب آپ نے دیکھا وہاں پر ریٹس ہیں, اگر آپ 400,000 وہاں پر ایڈ کر دیتے تو وہ اس میں ایڈ ہو جانا تھا, اور جس بریکٹ میں وہ انکم ٹیکسیبل انکم فال کرتی اس کا جو ریٹ ہوتا دیٹ وڈ ہیو بین اپلائڈ. اب اس کو چاہتے ہیں کہ سیپریٹ بلاک آف انکم کو اس کو علیحدہ لیا جائے, اس بلاک کو, اور اس پر فکسڈ ریٹ جو ہے 2.50% irrespective آف دی اماؤنٹ, وہ ریٹ آپ اپلائی کر دیں تو اٹ ول بی سیپریٹلی اپلائڈ ایٹ دی ریٹ آف 2.50%. یہ فلائنگ الاؤنس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلائنگ الاؤنس میں کنڈیشنز ہیں, پرووائزوز ہیں. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کن کو الاؤیبل ہیں. یہ جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس ہیں ان کو اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو آرمی کے اگر کوئی الاؤنس مل رہا ہے ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو اویلیبل ہو. If this allowance is given to them, that will be taxed as a separate block of income at the rate of 2.5% of the amount received. نوٹ 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ مارک ریٹ, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ بینچ مارک ریٹ فار دا ٹیکس ایئر 2000 از 9%, لون پرووائڈیڈ ایٹ دی ریٹ آف 4%, اماؤنٹ ایڈیڈ بیک, کیونکہ 1 ملین کا لون تھا, اس کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے 5% سے, دیٹ کمز ٹو بی 50,000 روپیز. تو یہ 50,000 روپیز دیٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دا انکم آف دی امپلائی بیکاز اٹ واز اے کنسیشنل لون, اور اس کا یہ طریقہ کار آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پر فلائنگ الاؤنس کی بات ہوئی. اب آپ ایکسرسائز 9 میں آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے ٹیکسیبل انکم آن سیلری آن اکاؤنٹ آف دا سیلری وہ ورک آؤٹ کر لی. اب 2.5% آف 400,000 وہ آپ ورک آؤٹ کیجئے, اور جو آپ کا ٹیکس پیبل ہے اس میں یہ اماؤنٹ ٹیکس کی ایڈ کر دیجیے. دیٹ ول بی دا ٹوٹل لائبلٹی آن یور شولڈر, کہ آپ نے یہ ٹیکس پے کرنا ہے, لیکن 400,000 پر یہ آپ نوٹ کر لیجئے, آن 400,000 you have to pay the tax at the rate of 2.5%, whereas on the rest of the amount وہ آپ کیلکولیٹ کر چکے ہیں. تو آپ کی ٹوٹل لائبلٹی the amount worked under the head salary and the separate block of income which you have calculated, یہ دونوں ٹیکسز کو آپ ایڈ کریں گے تو that will be the gross tax payable by you. اگر کوئی آپ کی ڈیڈکشنز ہو چکی ہیں ایٹ سورس تو وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائیں گی. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیز ڈیڈکشنز ایٹ سورس آر ٹو بی ایڈجسٹڈ. تو یہ ایکسرسائز 9 میں آپ کے کرنے کا ایک کام آپ کے ذمے لگایا ہے, جو آپ نے یہ صرف 400,000 کے 2.50% ورک آؤٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایڈ کر لیں. دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو. Now we move on to exercise number 10. In exercise number 10, this is again about the computation of taxable income and tax thereon. That is again for tax year 2007. Information has been provided to us. MTS, minimum of time scale, 30,000, 2,000, 50,000. یہ ٹائم اسکیل ہے ان کا. بیسک سیلری روپیز 40,000 per month. Accommodation provided by the employer. Mr. Yasir is entitled to house rent allowance at the rate of 50% of basic salary. Accommodation provide کیا گیا ہے. Additional information that is before you. Employer provided motor vehicle to Mr. Yasir exclusively for official use. Cost of the vehicle is rupees 800,000. پہلے آپ نے پڑھا تھا exclusively for personal use. ایک ایکسرسائز میں آپ نے یہ دیکھا, اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ایکسرسائز میں دیکھا پارٹلی فار آفیشیل اینڈ پارٹلی فار پرسنل یوز. یہاں تیسری سچویشن آ رہی ہے, دیٹ ویہیکل ہیز بین پرووائڈیڈ ایکسکلوسیولی فار آفیشیل یوز. ہاؤ اٹ از ٹو بی ٹریٹڈ یہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے. ایک اور انفارمیشن ہے,
اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا, ہم نے یہ پڑھا تھا. اینی وے دا انفارمیشن از مسٹر یاسر پیڈ زکات اماؤنٹنگ ₹5,000 ڈیورنگ ٹیکس ایئر 2007. یہ زکوٰۃ پے کی ہے امپلائی. فردر انفارمیشن از that ₹10,000 ٹو اے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ڈیولی اپرووڈ بائی CBR. دو کام کیے ہیں, زکوٰۃ پے کی ہے اور 10,000 ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کو پے کیے ہیں, اینڈ دیٹ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن از ڈیولی اپرووڈ بائی CBR. اب ہم سولوشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اسے آپ دیکھیے گا کیونکہ سب آپ نے کرنا ہے, آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا, نہ کہ صرف آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے, آپ کو ڈفرینٹ نوٹس بھی لکھنے پڑیں گے, آپ کو اس کی وجہ بھی بتانی ہوگی, اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. پہلے آپ فارمیٹ دیکھ لیجئے. ٹیکس پیئر نام یہاں پر آ جائے گا ٹیکس پیئر کا, ٹیکس ایئر, ریزیڈینشیل اسٹیٹس آف دا ٹیکس پیئر, نیشنل ٹیکس نمبر, دین کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس دیئر آن. وہ آپ کے 4 کالمز ہیں. دیز کالمز آر پرٹیکولرس, ٹوٹل انکم, ایگزیمپٹ انکم اینڈ ٹیکسیبل انکم. پرٹیکولرز میں آپ پرٹیکولرز مینشن کریں گے. پہلے آپ کے پاس سیلری ہے, یو گاٹ سیلری, تو سیلری میں آپ کو کتنی اماؤنٹ ملی ڈیورنگ ٹیکس ایئر. رائٹ اوور ہیئر ٹوٹل انکم, دیٹ از ₹480,000. There is no exemption on account of the salary, so entire amount is taxable. Here comes 480,000. Accommodation, note 1, it is the same note which is being repeated in so many exercises. اب آپ نوٹ دیکھ لیجئے گا. The amount taxable 240,000. وجہ اس کی یہی ہے کہ allowance جو ہے which is permissible to the employee, that is 50% of basic. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلری کے جو 50% that comes to ₹240,000. موٹر وہیکل ہیز بین پرووائڈیڈ, نوٹ 2 دیا ہوا ہے. میں یہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وین اے موٹر وہیکل از پرووائڈیڈ ایکسکلوسیولی فار آفیشیل یوز, نو ایڈیشن از ٹو بی میڈ. اگر پرائیویٹ یوز کے لیے پرووائڈ کی گئی ہے ایکسکلوسیو فار پرائیویٹ یوز, دین 10% آف دی کاسٹ آف دا وہیکل اور 10% آف دا FMV of the vehicle on the date of lease if it is taken on lease by the employer. Lease by the employer, lease employee کی نہیں. If it is partly for official and partly for personal use or private use, تو وہاں پر جو ہے 5% of the cost اور FMV, تو وہ آپ لیتے ہیں. Now if the vehicle is provided exclusively for official use, then no addition is to be made to the salary income of the employee. Since this vehicle has been provided exclusively for official use, so no amount has been added to the income of the person. Note 2 میں بھی یہی بات ہوگی, وہاں آپ دیکھ لیجیے. ان کو آپ ایڈ کیجئے, that comes to be 720,000. یہ ہم نے کیری فارورڈ کر لیا 720,000 نیکسٹ سلائیڈ پر. اب یہ ہماری ٹیکسیبل انکم. آپ کے پاس اور انفارمیشن بھی یہاں پہ موجود ہے, that the employee has paid zakat. ₹5,000 have been paid on account of the zakat by the employee. آپ کو اگر یاد ہو, in the beginning I had told you that the zakat, workers welfare fund and workers participation funds or the deductible allowances جو آپ کے انکم سے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. سیلری انکم میں کوئی ڈیڈکشن الاؤ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ پے کی ہے ٹو اے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ڈیولی اپرووڈ بائی دا CBR, تو وہاں پر آپ کو ڈیڈکشن اویلیبل. 720,000 آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے, اس میں سے ₹5,000 آپ ڈیڈکٹ کر دیں گے, سبٹریکٹ کر دیں گے, مائنس کر دیں گے, تو اب آپ کی ٹیکسیبل انکم that comes to ₹715,000, not 720,000. یہ ڈیڈکٹیبل الاؤنسز آپ کو لا پرووائڈ کرتا ہے, لا اس کی اجازت دیتا ہے, دیٹ از پرمیسیبل انڈر لا, تو وہ آپ نے یہاں پر کلیم کر لی. So that has been reduced by the amount of the zakat paid by the employee. Next students, tax liability. ابھی ایک بات ہماری رہ گئی ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ڈونیشنز کی بات نہیں,
دا ڈونیشن پیڈ ٹو اے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ڈیولی اپرووڈ بائی دا CBR. یہ ضرورت. زکوٰۃ جو ہے دیٹ از پیڈ انڈر دا زکوٰۃ آرڈیننس. اگر آپ نے اس کے مطابق زکوٰۃ پے کی ہے یا آپ کی ڈیڈکشن ہو گئی ہے زکوٰۃ کی ایٹ دا بینک اور سم ویئر ایلس, تو دیٹ ہیز بین پیڈ انڈر دا پروویژن آف لا, اس زکوٰۃ پر آپ کو ڈیڈکشن اویلیبل. دیٹ از اے ڈیڈکٹیبل الاؤنس. اب ڈونیشنز آپ نے دی ہیں, ان ڈونیشنز کی ابھی بات نہیں کی ہم نے. ڈونیشن از ناٹ اے ڈیڈکٹیبل الاؤنس. آپ کو 3 ڈیڈکٹیبل الاؤنس میں نے بتائے تھے. ایک زکوٰۃ ہے, ورکرز ویلفیئر فنڈ, ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ, یہ ڈیڈکٹیبل الاؤنس میں آتے ہیں. اب ڈونیشن کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ہم ذرا آگے چل کے دیکھتے ہیں, ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا وہی طریقہ ہے جو آپ بار بار کر رہے ہیں. یو گو ٹو دا ٹیبل. رینج جو ہے انکم کی ہم نے دیکھنا ہے کہ 715,000 روپیز کس رینج میں فال کرتے ہیں. تو وی ہیو اے رینج ایکسیڈنگ 700,000 روپیز اینڈ اپ ٹو 850,000 روپیز. یہ آپ کو سیریل نمبر 10 پہ نظر آئے گی. یو فائنڈ اٹ ایٹ سیریل نمبر 10. ٹیکس کا ریٹ جو ہے دیٹ از گیون ایز 7.5% آف ٹیکسیبل انکم. اب آپ ورک آؤٹ کر لیجئے گا 715,000 into 7.5%, so tax payable that comes out to be 53,625. یہ آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ورکنگ جو ہے اب آپ کے لیے بہت آسان ہے, اس کے لیے اب آپ پریکٹس کریں. یہ صرف سلائڈز دیکھ کر کام نہیں بنے گا. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. اب آپ کے پاس ٹیکس کی اماؤنٹ آ گئی, دیٹ از 53,625. یو ہیو ٹو پے دیٹ ٹیکس. اب یہاں پر جو ہم نے ڈونیشن دی تھی اس کی بات ہوگی. The donation has been paid to a charitable institution duly approved by CBR. اس کے لیے ایک فارمولا دیا گیا ہے. That has been provided in the Income Tax Ordinance 2001. وہ فارمولا کیا ہے؟ A divided by B multiplied by C. اب یہ ABC کیا ہے؟ یہ کوئی الفابیٹس نہیں ہے. یہ ABC آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ABC کیا ہے. A stands for the gross tax. B stands for taxable income. And C ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ C کیا ہے. تو یہاں پر آپ ذرا دیکھیے گا A 53,625. یہ آپ کا جو ٹیکس آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے گراس ٹیکس وچ یو ہیو ٹو پے ڈیوائڈیڈ بائی 715,000. یہ ٹیکس کس انکم پر پیبل تھا؟ آپ کی ٹیکسیبل انکم کیا تھی؟ 715,000. اس کے بعد آپ دیکھیے C 30% آف ٹیکسیبل انکم. C کا جو ہے فارمولا ہے وہ میں بتا دوں, یہاں پر نہیں لکھا ہوا, دیٹ از ان یور بکس. C جو ورک آؤٹ کریں گے C ول بی دا لیسر آف دا ٹو اماؤنٹس. ان دا کیس آف دا انڈیویجولس 30% آف دا ٹیکسیبل انکم اور دی اماؤنٹ آف دا ڈونیشن. ان میں سے جو اماؤنٹ بھی لیس ہوگی وہ C ہوگی جس سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا. آپ کی ڈونیشن کیا تھی؟ دیٹ از 10,000. ایک اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے. 30% آف ٹیکسیبل انکم آپ نے ورک آؤٹ کرنی ہے. ٹیکسیبل انکم آپ کو پتا ہے دیٹ از 715,000. 30% آف 715,000 دیٹ کمز ٹو 214,500. اب آپ کے پاس دو اماؤنٹس آ گئے. Students, lesser of amount of donation that is 10,000 rupees اور 30% of taxable income وہ آپ نے ورک آؤٹ کی, that is 214,500. اب ان میں سے لیسر کون سی ہے؟ میرا خیال یہ بتانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ لیسر از 10,000 روپیز. اگر اب آپ فارمولے کی طرف واپس جائیں A اور B انٹو C, A B کی فگر آپ پہلے انکارپوریٹ کر چکے ہیں. 53,625 the gross tax payable divided by taxable income 715,000 into C lesser of. دو اماؤنٹس آپ کے سامنے ہیں, آپ نے ورک آؤٹ کی. lesser is the amount of donation that is rupees 10,000, so it comes to rupees 750. اگر آپ نے 10,000 کی ڈونیشن دی ہے تو اس پر 750 آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے. جو آپ نے ٹیکس ورک آؤٹ کیا ہے اس میں سے آپ 750 سبٹریکٹ کر دیں
and balance amount will be payable as tax. So tax payable will be 53,625 minus 750. یہ آپ ورک آؤٹ کر لیجئے, دیٹ از دا ٹیکس پیب. تو یہ ڈونیشنز پر ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے, جبکہ زکوٰۃ, ورکرز ویلفیئر فنڈز اینڈ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ پر ڈیڈکٹیبل الاؤنس وہ آپ نے انکم میں سے ڈیڈکٹ کر دیا تھا, مائنس کر دیا تھا, سبٹریکٹ کر دیا تھا. یہاں آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کر دیا ہے اور ٹیکس کی اماؤنٹ سے یہ آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں, سو اٹ از کالڈ ٹیکس کریڈٹ. تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین دا ڈیڈکٹیبل الاؤنس اینڈ دا ٹیکس کریڈٹ. تو اس طرح آپ ٹیکس کریڈٹس ورک آؤٹ کر سکتے. تو اسٹوڈینٹس, یہ آپ دو نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی کہ زکوٰۃ کا کیسے کریں گے ہم اگر کوئی ایکسرسائز ہو, ٹیکس کریڈٹس کو کیسے ورک آؤٹ کیا جائے گا, ٹیکس کریڈٹس کہاں پر ہمیں اویلیبل ہیں, زکوٰۃ کو ہم کس طرح کلیم کر سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. اب نوٹ 1 اکوموڈیشن, آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ بار بار یہ بات ہو چکی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ اٹ. موٹر وہیکل, یہ بات اب میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ آفیشیل یوز کے لیے پرووائڈ کی گئی ہے. جب آفیشیل یوز کے لیے پرووائڈ کیا جائے تو دین دیر از نو ایڈ بیک ٹو دا انکم آف دی امپلائی, ایکسکلوسیولی فار آفیشیل یوز. اب یہ ہم نے جتنے پوائنٹس دیکھے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں. کوشش کی گئی ہے, یہ میں نے ایکسرسائز جو ڈیزائن کی ہے اس میں یہی کوشش کی جتنے پوائنٹس ہم نے دیکھے ان کو زیادہ کو ہم یہاں پہ کور کر سکیں, تاکہ وہ اسکیٹرڈ چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں اور اب آپ کے لیے اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہو. یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایکسرسائزز کی, ایک ایک پوائنٹ کو دیکھا, بار بار دیکھا, تو اب کوئی ڈیفیکلٹی میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. ایکسرسائز 11, دس از اگین اباؤٹ دی ٹیکسیبل انکم. Compute taxable income and tax thereon for tax year 2007. یہ بھی taxable income ہے اور tax کی بات ہے, اور this is for tax year 2007 again. تو یہاں پر MTS ہمیں اویلیبل ہے. پہلے MTS is 30,000, 2,500, 50,000. یہ ٹائم اسکیل. بیسک سیلری پورے ٹیکس ایئر کی دی ہوئی ہے, پر اینم PA لکھا ہوا ہے, دیٹ مینس پر اینم 420,000 rupees. Salary received from former employer 200,000 rupees. Salary received from prospective employer 100,000 rupees. Tax liability of the employee paid by the employer 40,000 rupees. آگے دیکھتے ہیں voluntary payments made by employer. Employer نے کوئی voluntary payments کی ہیں اپنے طور, not covered under terms of employment, 80,000 rupees. The employee incurred expenses during the tax year. یہ ایک اور انفارمیشن ہے جو پہلے ہم نے نہیں دیکھی. On account of personal car rupees 40,000. اس کے اپنی ذاتی گاڑی ہے, پرسنل کار ہے, اس کے اوپر اس نے کوئی ایکسپینسز کیے, that is 40,000 rupees. And also کوئی ایکسپینسز رینوویشن آف his house, اپنے گھر کی رینوویشن اس نے کی, اس پر rupees 100,000 اس کا ایکسپینس ہے. This is the information available to us. والنٹری پیمنٹس ہیں, اس کے علاوہ کچھ ڈیڈکشنز ہیں, ایکسپینسز ہیں جو مسٹر یاسر نے کیے, تو وہ انفارمیشن اویلیبل ہے. اب دیکھتے ہیں اور کیا انفارمیشن یہاں پر. نیکسٹ سلائڈ پر چلیے. لیو پے 20,000 rupees, میڈیکل الاؤنس 60,000 rupees. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس فری ہاسپٹلائزیشن سروسز ریسیوڈ بائی دی امپلائی اور پرووائڈیڈ بائی دی امپلائر, جیسے بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں, انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ کے لیے ₹100,000 ڈیورنگ ٹیکس ایئر جو ہے وہ ایکسپینس آیا امپلائر, یا یہ بینیفٹ ریسیو کیا امپلائی نے. ایکسٹرا ڈیوٹی الاؤنس, کوئی اوور ٹائم ایکسٹرا ڈیوٹیز کوئی کام کیا, اس کے ₹15,000 ڈیورنگ ٹیکس ایئر. ٹیکس ایئر آپ کو پتا ہے دیٹ از 2007. 15,000 rupees امپلائی کو ملے. بونسز پے کیے اماؤنٹنگ ₹40,000. یوٹیلیٹیز پرووائڈیڈ بائی دی امپلائر, یوٹیلیٹیز بینگ اویلڈ بائی دی امپلائی, وہ چارجز جو ہیں, وہ ایکسپینسز جو ہیں, یوٹیلیٹیز کے ایکسپینسز وہ امپلائر نے پے کیے ورتھ ₹30,000. تو یہ یوٹیلیٹیز کی اماؤنٹ پے کی بائی دی امپلائر. نیکسٹ سلائڈ پر آئیے اسٹوڈینٹس. TADA ریمبرس آن اکاؤنٹ آف آفیشیل اسائنمنٹ
40,000 rupees. اس کے بعد گولڈن ہینڈ شیک پیمنٹس ریسیوڈ 1,600,000 rupees. ایوریج ریٹ آف ٹیکس فار لاسٹ 3 years, یہ ایک انفارمیشن ہے, واز 25%, 20% اینڈ 15%. یہ گولڈن ہینڈ شیک جس سال میں انہوں نے ملا ہے اس سے پچھلے 3 سال کا جو ٹیکس ریٹ تھا دیٹ واز 25%, 20% اینڈ 15%. نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈونیشنس paid by employee to a charitable institution duly approved by CBR. 40,000 کی ڈونیشن پے کی ہے امپلائی نے اینڈ ڈیڈکشن آف ٹیکس ایٹ سورس ₹224,000. یہ انفارمیشن ہیں ہمارے پاس. سو اسٹوڈینٹس یہ سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں سیلری 420,000 روپیز, ایگزامپٹ انکم نیل, ٹیکسیبل انکم 420,000. یہ تو ہم کرتے آ رہے ہیں, اس میں میرا خیال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. سیلری فرام فارمر امپلائر, یہ شروع میں ہم نے سگنیفیکنٹ پوائنٹس اباؤٹ سیلری دیکھے تو آپ نے پڑھا تھا. سیلری کین بی فرام فارمر امپلائر, فرام پریزنٹ امپلائر اور فرام پروسپیکٹو امپلائر. آپ کو کسی فارمر امپلائر سے ٹیکس ایئر میں سیلری ملی ہے وہ بھی سیلری میں ایڈ ہوگا, پریزنٹ امپلائر سے آپ لے رہے ہیں وہ بھی ایڈ ہوگا. پروسپیکٹو امپلائر ابھی آپ نے جوائن نہیں کیا لیکن یو ہیو ریسیوڈ سم اماؤنٹ فرام دی پروسپیکٹو امپلائر جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے ان فیوچر. If you have received any amount from prospective employer during a tax year, that will be added to your salary. یہ پرنسپل ہے, یہ بتانے کے لیے اماؤنٹس دی گئی ہیں, باقی بات وہی ہے کہ یہ سیلری. تو سیلری فرام فارمر امپلائر 200,000 آپ کو ملے ہیں, دیٹ از دا سیلری, ایگزامپشن از نیل, اور یہ 200,000 جو ہیں یہ ایڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد باقی جو اماؤنٹس ہیں وہ آپ ایڈ کریں. دا سیلری فرام پروسپیکٹو امپلائر 100,000 روپیز, وہ آپ کے سامنے سلائڈ پر, وہ آپ ایڈ کر لیجیے. ایک پوائنٹ یہاں پر میں بتاتا چلوں, ٹیکس لائبلٹی پیڈ بائی امپلائر. یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے بات کی. جسٹ اے ریمائنڈر کہ ٹیکس لائبلٹی آف دی امپلائر, ٹیکس لائبلٹی آف دی امپلائی if paid by the employer, that amount will be added to the income of the employee. So students آپ دیکھ رہے ہیں کہ tax liability of the employee that has been paid by the employer, it was a tax which was to be paid. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ tax liability pay ہو گئی, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو پیسہ چلا گیا ہے. یہ اب انکم میں ٹیکس کس وجہ سے شامل ہو رہا ہے؟ اس کو ایسا بھی کہتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ دس از دا ٹیکس آن ٹیکس. دیر واز اے ٹیکس although that was payable by the employee, but that tax has been paid, but that has been paid by the employer. Now that amount of the tax which has been paid by the employer, that amount is again being added to the انکم آف دی سیلریڈ پرسن. امپلائی کی انکم میں وہ ٹیکس اماؤنٹ دوبارہ شامل کیے جا رہے ہیں. اب دیٹ از دی اماؤنٹ آف ٹیکس, وہ اس کی انکم میں ٹیکسیبل انکم میں ایڈ اپ ہو جائے گا اور اس پر پھر ٹیکس جو ہے کیلکولیٹ کیا جائے گا, اینڈ دیٹ اماؤنٹ ول بی پیڈ ایز ٹیکس بائی دی امپلائی. یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ بیکاز دا لا ڈزنٹ ریکوائر that the tax liability of the employees that should be paid by the employers. Employee should himself pay his tax liabilities. When the employer will be doing that, employer will be claiming that amount as expense, اور employer وہاں سے وہ saving کر رہا ہوگا اس amount پر. Now, if the employee is paying, then that expense will not be claimed by the employer. اور اس میں پھر پیکیجز میں بھی بعض دفعہ کوئی ہو سکتی ہے نیگوشیشن. I am not coming to that point. That expense is not the desire of the law to be claimed by the employer. If they claim it, the employee
will have to pay that amount again and that tax will be added. اس سے فرق کیا ہوگا؟ Employee, they will not desire that their tax liability should be paid by the employer. So packages ایسے نیگوشیٹ ہوں گے جس میں employees will be eager to pay their tax liabilities by themselves and not through their employers. تو یہ اماؤنٹ وہاں پر ایڈ بیک ہو رہے. تو اسٹوڈینٹس یہ ایکسرسائز آپ کیجئے گا, اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں, آپ کی ایک ریویژن ہو جائے گی. تمام جو آپ نے اب تک پڑھا ہے وہ سب یہاں پہ کوشش کی گئی ہے اس میں انکارپوریٹ کر دیا جائے, اور وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی ٹو ریوائز آل دیٹ, اور اس کو ریکلیکٹ کر سکیں آپ. آپ کی کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو آئی ایم دیئر, آئی ول ڈیفینیٹلی ایڈریس دیٹ. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کمپیوٹیشن ہم کیے جا رہے ہیں ٹیکسیبل انکم. اب ہم نے آج زکوٰۃ کی بات کی کہ زکوٰۃ ایز ڈیڈکٹیبل الاؤنس الاؤیبل. ڈیڈکٹیبل الاؤنس میں آپ کو میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈس اینڈ ورکر ویلفیئر فنڈ پہ بھی اگر کوئی اماؤنٹ اسپینڈ ہوئی ہے دیٹ از آلسو الاؤڈ ایز ڈیڈکٹیبل الاؤنس. سو اسٹوڈینٹس فلائنگ الاؤنس کی بات ہوئی, سیپریٹ بلاک آف انکم کی بات ہوئی. یہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے گا, آپ کے لیے آسانی رہے گی انہیں سمجھنے میں, کیونکہ ہم نے بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے, دیکھا ہے. فلائنگ الاؤنس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیکل الاؤنس, ہاسپٹلائزیشن, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. تو آپ اس ایکسرسائز کو کیجئے گا. اگلے ہفتے تک میں یہیں اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ we shall meet next in the next lecture. جب تک اللہ حافظ. Have a nice time. Thank you.